شریعت سے پوچھتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو, وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو, نیاگرا فال بولو مت جاؤ, شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو, صحیح ہے نا, بیوی بچوں سے محبت مت کرو, یہ مطلب آتا ہے نا. دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں, گاڑیوں سے محبت مت کرو, پراٹھوں سے محبت, جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی, پراٹھوں سے محبت مت کرو, ناشتے میں انڈے مت کھاؤ, نہاری وہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو. یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا جس سے بیڑا غرق ہو گیا عیسائیت کا, سمجھتے ہو. انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو, دنیا سے بے رغبتی, تو اب ہم کیا کریں گے, سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے, اللہ اللہ کریں گے, اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف, نہ شادی بیاہ نہ بچے, بس اللہ اللہ. پادریوں نے کیا کہا, بس ہر وقت کیا ہوگا, اللہ اللہ. وہ ہوا تو نہیں بیچاروں سے اللہ اللہ, بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گئے, کچھ بچے بھی رہے, لیکن یہ گڑھی ہوئی ورہبانیۃ ابتدعوها, قرآن کہتا ہے یہ انہوں نے خود سے گڑھی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا. اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو, تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ, دنیا سے دل مت لگاؤ. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے, بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا, اے اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ, اس حکیم سے پوچھو گے نا گرم سے کیا مراد ہے. کیا خیال ہے بھائی, ہاتھ لگا کے دیکھ کے ٹھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو؟ وہ کہے گا نا نا نا, پوری لسٹ بنا کے دے گا آپ کو, یہ چیزیں گرم چیزیں ہیں, یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں, یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے, ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. پہلی بات, قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا. اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ, اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا, تو قرآن سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت, ان کی 100 بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت, اور تخت بھی اتنا لگژری, ایسا لگژری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے, اور ملکہ سبا دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے, یہ کیا ہے بھائی, اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے. تو دنیا کی محبت کا اگر یہ کانسیپٹ ہوتا جو پادریوں نے بنایا, تو اس تصور میں کیا سلیمان علیہ السلام پورے اترتے ہیں؟ آپ لوگ, مجھے لگ رہا ہے اب سب بھول بھلائیاں ہو گیا, جو بیان سننے کے آداب تھے وہ سب ختم ہو گئے, بھول گئے. جب نہیں ہو تو نہیں بولنا ہے آپ نے, ہاں ہو تو ہاں بولنا ہے, گردن ہلانی ہے, یوں کرنا ہے. کچھ مجھے رسپانس دیں گے تو مجھے لگے گا کہ کچھ آپ لوگ میرے ساتھ, میں نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ نے تو کچھ کھایا ہوگا نا. تو دوسری بات یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کہتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. تو انسان کی فطرت مرغوب چیز دیکھ کے ہٹنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے؟ جانا ہے. تو اسلام کیسے روک سکتا ہے ایک ایسی چیز سے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو؟ کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر, بھائی مفتی صاحب آپ خود بتا دو کہ جس دنیا سے ہمیں اللہ نے محبت سے منع کیا اس کا مطلب ہے کیا؟ وہ والا مطلب تو نہیں ہے جو پبلک سمجھ رہی ہے.
دیکھو محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے، لیکن اس کا ایک خاص معیار ہے کہ اتنی لیگل ہے اتنی اللیگل ہے. اس کوانٹٹی سے زیادہ ہوئی. پائلٹ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا، میں تو پائلٹوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے میری، تو میں پائلٹوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا خدا نخواستہ پائلٹ اگر پی کے آ گیا، ہمارے پائلٹ تو نہیں پیتے مسلمان پائلٹ، لیکن بہت سارے جو غیر مسلموں کے پائلٹ ہیں وہ تو پی کے بھی بیٹھتے ہیں نا. تو آدمی جب جہازوں میں بہت سفر ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ان لوگ کو تو پینے کی عادت ہے. پتہ چلا پائلٹ صاحب 2 بوتلیں پی کے زیادہ آ گئے اور جہاز الٹا ہو گیا، وہ سمجھ رہے ہیں سیدھا ہے، حالانکہ وہ خود الٹے ہیں. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ پائلٹ نے پی لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں، تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے. تو میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا، میں نے کہا دنیا میں لا کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی لا یہ ہے کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ اگر الکوہل کی مقدار آپ کے بلڈ میں ہو تو آپ کو سزا ہوتی ہے. ڈرائیونگ میں بھی یہ اصول ہے، وہ چیک کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں نا، وہ پولیس والا آتا ہے پتہ نہیں کوئی آلہ لگا کے چیک کرتا ہے، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے 2 ڈھکن زیادہ تو نہیں پی اس نے کہیں. پورے ڈھکن ناپے ہوئے ہوتے ہیں، 3 ڈھکن الاؤ ہیں، 4تھا ڈھکن تو ان کا پورا حساب کتاب. ہم اس کو ڈھکن سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا کوئی خاص کوانٹٹی ہے، یونٹ ہے ان کے ناپنے کے. ڈھکن میں جو مزہ ہے بولنے میں وہ یونٹ میں تھوڑی ہے. تو وہ ایک پورا ان کا ایک یہ ہے بھائی اتنی لیگل ہے، اس سے زیادہ اللیگل ہے. تو وہ کہتے ہیں شراب الاؤ نہیں ہے، تو مطلب ان کی یہ نہیں ہوتا کہ الاؤ ہی نہیں ہے، مطلب اتنی کوانٹٹی سے زیادہ الاؤ نہیں. آپ کو لائسنس جب ملتا ہے تو آپ کی نظر ٹیسٹ کی جاتی ہے، یعنی کی جانی چاہیے، چاہتی نہیں ہے، نابیناؤں کو بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے ہمارے یہاں. تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اس حد تک تو برداشت کر لیں گے، چشمے سے ریکوری ہو جائے گی، ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ اگر نظر خراب ہے، 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں آپ کو، سگنل لے کے آپ سمجھ رہے ہو کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے آگے 4 یا تو مسائل ہوں گے نا. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا اصل ہے، اس کو بچانا ہے، حالانکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی آپ نے جس کو جھوٹی موٹی کا سمجھ کے اس کو ٹکر مار دی، آپ کا خیال تھا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، اصل میں وہ والا ہے جس کو بچانا ہے میں نے، حالانکہ اصل یہ تھا وہاں سے گزار دیتے آپ گاڑی. بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے بھائی اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نظر خراب ہوگی لائسنس نہیں ملے گا آپ کو. تو ہر چیز میں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہر چیز میں ایک معیار ہے اور ہر ادارے کا الگ معیار ہے. فوج کا معیار ذرا زیادہ اونچا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پولیس کا معیار ہے وہ تھوڑا سا کم، رینجرز کا اس سے کم، پولیس کا اس سے کم، ایسے ایسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے.